السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ حکومتی مکمکا کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے حکومت سے اہم عہدے کا فائدہ کیسے اٹھایا سب معلوم ہے۔ اینٹ سے اینٹ بجانے والے مجھ پر جھوٹ کے کنکر مار رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر تنقید کرنے والوں کو تکلیف کچھ اور ہے۔ ہر اہم موقع پر چوہدری نثار غائب ہو جاتے ہیں۔ چوہدری نثار اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھائیں، کیا واقعی بیمار تھے؟ یہ جنرل مشرف کا دور نہیں جب آپ پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ نثار کھوڑوں کا جواب، خورشید شاہ بھی جوابی پریس کانفرنس کریں گے۔ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء سے افغانستان میں طالبان مضبوط ہوئے۔ امریکی فوج کا انخلاء کئی دہائیوں تک ممکن نہیں ہو پائے گا۔ پینٹاگون حکام کی اوباما انتظامیہ کو وارننگ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پروگرام میں کہ دبئی میں پچھلے 2 سال سے ایک پاکستانی شہری کیسے لاپتہ ہوا اور اب تک اس کا کوئی سراغ کیوں نہیں مل سکا، اس کہانی کے حوالے سے بھی نقطہ نظر میں تفصیلی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن شامی صاحب، بہت ٹھنڈا موسم تھا اسلام آباد لاہور کا، لیکن چوہدری نثار صاحب سامنے آئے اور اسے بھرپور طریقے سے انہوں نے گرما دیا۔ میں چاہوں گا کہ آغاز کریں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے حوالے سے جو مکمکا کی تصدیق انہوں نے کی، وہ جملہ سننے ذرا کیا ہے، دیکھیے جی۔ یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سال وہ کہتے تو پی ٹی آئی ہے نا مکمکا، مگر میں اس کی کنفرمیشن آپ کو کر رہا ہوں کہ ایک اپوزیشن لیڈر نے اپنی اس اہم ترین عہدے کا کس طرح فائدہ اٹھایا حکومت وقت سے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو میں ایسے شخص کو پھر تو شامی صاحب خان صاحب ٹھیک ہی کہتے تھے مکمکا والی بات۔ دیکھیں یہ تو چارج شیٹ ہے وزیر اعظم پر، ٹھیک، اگر کوئی بیجا مراحت حاصل کی ہے خورشید شاہ صاحب نے تو وہ دینے والا کون ہے؟ وزیر اعظم ہوں گے یا کوئی دوسرا وزیر ہوگا۔ چوہدری نثار صاحب جو ہے، مجھے تو بڑی محبت ہے ان سے، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں اور کئی اشرف سے۔ اچھا، یعنی درینہ رفاقت ہے؟ درینہ رفاقت ہے میرے تو، ان کو میں نے دل دے چکا ہوں۔ اچھا، یعنی ہم دل دے چکے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا ایک اپنا باغپن ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، صاف ستھرے آدمی ہے۔ لیکن دیکھیے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، وفاقی، ایک وفاقی وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ تو ان کو یہ دیکھیے، یہ جوش و جذبہ جو ہے نا، یہ اپوزیشن کو زیب دیتا ہے۔ حکومت کے میں بیٹھ کر اپوزیشن کا جوش و جذبہ جو ہے وہ دکھانا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ انہوں نے جتنے بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے، ان کو بڑی ٹھنڈی پیشانی اور ٹھنڈے دل سے معاملات کا جواب دینا چاہیے، سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ ابھی تو آپ دیکھیے کئی دن سے وہ سنا بیمار تھے۔ جی، آج انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ بیمار تھے، کمر میں تکلیف تھی۔ کمر میں تکلیف تھی، اب اس کے بعد تو ان کا سرٹیفکیٹ مانگ لیا نثار کھوڑوں نے، تو بتائیے میڈیکل۔ لیکن وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ چوہدری نثار صاحب وہاں جائیں گے سندھ، وہ وہاں نہیں جا سکے۔ اس کا کی واضح نہیں، اس کا انہوں نے آج جواب دیا ہے کہ میں اگر جاتا۔ ہاں، نہیں، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ گزرتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی شاہ صاحب سے، جب ایک محفل سے اٹھ رہے تھے میٹنگ سے، تو میں نے کہا تھا شاید میں چکر لگاؤں کراچی کا، تو انہوں نے کہا موسٹ ویلکم۔ ٹھیک ہے، تو وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ کوئی باقاعدہ سرکاری سطح پر کوئی اعلان۔ خبریں تو یہ آئی تھی غلط ہے یہ خبریں، وزیر اعظم نے یہ کہا، پھر اس کی تردید بھی نہیں ہوئی۔ لیکن جو بھی بات کہیے، یعنی کوئی موقف کتنا ہی درست کیوں نا، اگر اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو حکومت کی تعریف کی جاتی ہے نا اس میں۔ تو بہرحال جو بھی ان کی باتوں کے میں اس پہ نہیں جاتا کہ ان میں حقیقت کیا ہے، ان کا کنٹینٹ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ لہجہ جو تھا
وہ مناسب نہیں ہے، اور ان کو چاہیے ہر حکومتی وزیر کو کہ وہ اپوزیشن کو کارنر نہ کرنے کی کوشش کرے. یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے. اور پھر مولانا بخش چانڈیو صاحب نے بھی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے ابھی کہ مولانا پریس کانفرنس کی ہے. چانڈیو صاحب نے پھر شعیب نثار صاحب کی گفتگو جواب کیا دیا. بالکل وہی جملے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے لب و لہجہ اور چہرے کی پیشانی کیسی ہونی چاہیے. جی دیکھیے مولانا بخش چانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں. میری لہجے میں وہ تلخی نہیں جو چودھری صاحب کے لہجے میں ہے. میرا چہرہ اس انداز سے نہیں ہو رہا ہے جیسا چودھری صاحب کا چہرہ ہو رہا تھا. دیکھیں ہماری سیدھی سی بات ہے, آپ جو صوبے اور وفاق کی بات کرتے ہیں, یہ کچھ لوگ ہیں اس معاملے کو سیاسی بات چیت کے ذریعے بیٹھ کر مسائل حل ہونے چاہیے. اس طرح دیکھیں نا, اب وہ چودھری نثار علی صاحب کی جو جنگ جو ہو رہی ہے وہ چانڈیو صاحب سے ہو رہی ہے. وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں, وہ صوبائی مشیر اطلاعات, تو اچھی بات نہیں ہے. یہ چیزوں کو سنبھالنا چاہیے اور زبان پر سنبھالنا چاہیے دونوں کو, اور سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ پانی ڈالے اور آگ نہ پھینکے, تیل نہ ڈالے. لیکن آج ان کی پریس کانفرنس میں بہت سے ایسے موضوعات ہیں جس میں لگتا ہے کہ بہت انہوں نے ملک کا سیاسی منظرنامہ اس کو گرما دیا ہے. فار انسٹنس دیکھیے شعیب نثار صاحب مزید کیا کہتے ہیں. پچھلے چند دن سے پورے کے پورے خاندان اس ایک پارٹی کے, ان کے بزرگ بھی, ان کے نوجوان بھی, ان کے خواتین بھی, وہ صرف ون پوائنٹ پہ کرتی رہی ہیں. ان کو تکلیف تو کہیں اور ہے. یہ اینٹ کی اینٹ تو کسی اور کی بجانے نکلے تھے, ان کی اینٹ تو اینٹ خوش قسمتی سے نہیں بجا سکے. اب یہ وہ جھوٹ کی کنکریاں مجھے مار رہے ہیں, تو مجھے سے فرق نہیں پڑتا. مگر میرا خیال ہے کہ اس سے قوم میں مایوسی پھیلتی ہے. چند سیاسی ایلیمنٹس ہیں جن کو درد کوئی اور ہے اور غصہ نیشنل ایکشن پلان پہ نکالتے ہیں. تکلیف انہیں پیٹ میں ہے, رونا وہ سر درد کر. اب کسی کو میری شکل نہیں پسند یا کسی کو کسی اور حوالے سے مجھے تکلیف ہے تو وہ اپنی جگہ پھر وہ بات کریں. اگر کسی کو ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے تکلیف ہے تو اس حوالے سے بات کریں. اگر کسی کو ایف آئی کے حوالے سے تکلیف ہے اس حوالے سے بات کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے جو کرپشن کیسز ہیں. ڈاکٹر عاصم بھی انہوں نے بیچ میں ذکر کر دیا, اور پھر اینٹ شیٹ بجانے والا جو جملہ تھا اس کا ذکر بھی کر دیا. تو لگتا ہے خاصی ان کو ناراضی یا کوئی خلش ہے پیپلز پارٹی سے. نہیں دیکھیں نا, وہ تو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, اور زرداری صاحب کی جو تقریر تھی تو اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. لیکن سب کچھ کے باوجود جو ایک اس طرح کا لہجہ ہے نا, وہ ایک وزیر داخلہ جو ہے اس کو اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو کہیں انتہا پر نہیں لے کے جاتے, انہیں روکتے. تو چودھری نثار علی صاحب جو ہیں ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور جہاں تک دیکھیں اب ڈاکٹر عاصم صاحب کا معاملہ ہے, ابھی تو 450 ارب روپیہ جو ہے جی ان کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں, یعنی کتنے ڈالر بن گئے تقریباً, یہ اس کو تو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا, تو کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا. 4.5 ارب, جی ہاں, 4.5 ارب ڈالر بنتے ہیں تقریباً. اور جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ کرپشن ایسی کیسے ثابت ہوئی. انہوں نے کہا جی گیس کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا, اس کی قیمت میں اضافہ ہوا, اور پھر جناب یہ فرٹیلائزر والوں کو سپلائی کی گئی, اور پھر اس کی گیس کی قیمت مہنگی ہوئی, اور اس طرح کا وہ گورکھ زندہ بنا کر, اور کہا 450 ارب کا نقصان پہنچا ملک کی خزانے کو. ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ تنویر صادق صاحب جو تھے, تنویر صادق نام تھا, وہ جو اوگرا کے چیئرمین تھے, ان کے بارے میں بھی اربوں روپے کی کرپشن کی باتیں آئی تھیں, اور اس پہاڑ میں سے بھی بچوا نہیں نکلا. اور پھر وہی معلوم ہوا ٹیکنیکل کہ انہوں نے فلاں اتنا حکم جاری کیا, اس سے فلاں کمپنی کو یہ فائدہ ہوا, اور اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا, اور یہ 70 ارب کی کرپشن ہو گئی, پتہ نہیں 60 ارب کی کرپشن ہو گئی. تو یہ اس طرح کی کیلکولیشن کر کے اب شارٹیج ہوئی, شارٹیج سے قیمت بڑھائی, اس کو فائدہ پہنچایا, اس کو سپلائی کر دی. یہ تو ایک مہمہ ہے, اور یہ تو کرپشن کے نام پر ایک اور طرح کی کرپشن ہے.
ٹھیک تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. ایک بریک شامل صاحب لے لیتے ہیں, مزید بھی بات کرتے ہیں, کچھ مزید بیانات بھی جو سنانے ہیں میں نے آپ کو ناظرین کو, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب خاصی تفصیلی آج پریس کانفرنس جو نثار صاحب کی, تو جو ان کی بیماری کا معاملہ تھا اس پر بھی انہوں نے خود ہی کچھ وضاحت دی, تو ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. دیکھیے جی. یہاں بیماری بھی ایک سکینڈل بن جاتا ہے. بالکل اسے تھینک یو. اگلے دن یہ ساری میڈیا میرے بیڈ سے میرا بیان, اور میں اس کے علاوہ ایکٹیو تھا, پورا دن چلتے رہے ہیں. دوسرے دن وہی میڈیا ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر کا کہتا ہے کہ ایک واحد آدمی جس کا ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا, اور وہ پورا دن اس کا وہ چلتا رہا. تو کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا. یہ پھر اشارہ خورشید شاہ صاحب کی جانب تھا. نہیں, یہ بات تو درست ہے, اس لیے کہ اگر ان کا بیان آ گیا اور وہ بیمار ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کو آپ کو پراسرار مانی دے, یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. لیکن جو دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ ہے اس پر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے آج, وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. جنگ لڑنے کا ایک انتہائی اہم پہلو نفسیاتی جنگ ہوتا ہے. نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں. جب ہم خود ہی تہیہ کر لیں کہ ہم نے پینک کریٹ کرنا ہے, ہم نے خوف کی فضا پورے پاکستان میں عام کرنی ہے, ہم نے ایک دہشت برپا کرنی ہے, تو پھر ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. یہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ نقطہ بھی درست ہے کہ آپ یہ جب جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمیں ایک معمول کی کاروائی نہیں سمجھنا چاہیے ہر چیز کو. یعنی یہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح فوجیں بارڈر پہ لڑ رہی ہوتی. یہ ایک لمبا اور صبر آزما معاملہ ہوتا ہے, اور ہر بات میں ایک نقطے نکالنا اور اس کو ایک تو الجھانا کو اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھے آپ کہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا ہے اور ڈاکٹر عاصم کے جو معاملات جس طرح سامنے آئے ہیں, اور جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے, اور جتنا لمبا ریمانڈ چلا ہے پہلے رینجرز کے پاس 90 دن پہلے, اس 90 دن کا, پھر اس کے بعد ریمانڈ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا, اور ریمانڈ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا, اور پھر اس کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی ہے پھر سندھ اسمبلی کے اندر اور وزارت داخلہ کے اندر, تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے بھی یہ معاملات بھی تو غور کرنے چاہیے نا کہ جب آپ ایک فوکسڈ اپروچ ہے اسی پر آپ مرکوز رکھیں توجہ, یہ باقی چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں الجھاتے ہیں. مولانا عبدالعزیز کا بھی ذکر ہوا. اصل میں ان کا اشارہ تھا سینیٹر فرد اللہ بابر کی جانب, جنہوں نے سینٹ میں دکھایا کہ چوہے صاحب یہ کہتے ہیں کوئی مقدمہ نہیں, تو انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی لہرا کے دکھائی کہ ہے. ان کا جی چوہے صاحب نے جھوٹ بولا ہے. تو آج انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ میں نے میری غیر موجودگی میں یہ باتیں ہوئیں, تو ان کے حوالے سے ان کے جو قوائف ہیں مولانا عبدالعزیز کے, وہ جتنے بھی ہیں میں ایک ایک کا جواب, ایک ایک سوال کا جواب سینٹ میں خود آ کے دوں گا. ان کو دینا چاہیے, اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے, اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آپ اس کو اگر جو فرد اللہ بابر نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب دے دینا چاہیے. اللہ خیر واضح ہو جائے گا. یہ اسکول جو حالیہ دنوں بند ہوئے ہیں پنجاب میں, اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے, دیکھیے کیا کہتے ہیں. لیکن شام صاحب اس سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ خورشید شاہ صاحب بھی جواب دیں گے, تو وہ ابھی سکھر سے براہ راست موجود ہیں چوہدری نثار کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کے لیے.